السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی غربت کا واقعہ سماعت کرنے سے پہلے نعت رسول کا 4 مصرع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سماعت کیجئے نعت رسول کا 4 مصرع، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی غربت کا پورا واقعہ سماعت کیجئے گا۔ میرا اتنا سا کام لکھ دینا، میرا اتنا سا کام لکھ دینا، مدح خیر الانام لکھ دینا، مدح خیر الانام لکھ دینا، جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، مجھ کو اس کا غلام لکھ دینا، مجھ کو اس کا غلام لکھ دینا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو سہارا دیتا اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا، اور ایک دن میں ان کے راستے یعنی صحابہ کے راستے پر بیٹھ گیا جس سے وہ نکلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے سوال صرف اس لیے کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی گزرے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر میرے پاس سے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو جو میرے دل میں تھا وہ آپ جان گئے اور میرے چہرے کے آثار کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے ابو ہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور میں آپ کے پیچھے چلا، حتیٰ کہ آپ داخل ہوئے اور میں نے اجازت مانگی تو اجازت مرحمت فرما دی اور میں داخل ہوا۔ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا تو دریافت فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا آپ کے لیے فلاں نے ہدیہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہر، اہل صفہ کے پاس جا کر انہیں بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، نہ وہ کسی کے والی تھے نہ مال کے مالک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز صدقہ کے طور پر آتی تو آپ اہل صفہ کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب کوئی ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اصحاب صفہ کی طرف پیغام بھجواتے، خود بھی اس میں سے لیتے اور انہیں بھی شریک فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ ایک دن میں روزہ سے گزارا اور شام ہوئی تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی، میں قضائے حاجت کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا۔ قریش کے خوشحال لوگ اہل صفہ کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ کس کے پاس جاؤں؟ دل نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں۔ میں نے ان کے پاس آیا تو وہ نماز کے بعد تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے ان کا انتظار کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں قریب ہوا اور کہا مجھے پڑھائیے، حالانکہ میرا ارادہ صرف کھانے ہی کا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے قرآن کریم کی چند آیات پڑھائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اس میں داخل ہو گئے اور مجھے دروازہ پر چھوڑ دیا۔ ٹھہرا رہا اور سوچا کہ کپڑے اتاریں گے پھر میرے لیے کھانے کا کہیں گے، لیکن میں نے کچھ نہ دیکھا۔ جب مجھ پر انتظار لمبی ہو گئی تو کھڑا ہوا اور چل پڑا۔ سامنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، آج تمہارے منہ کی بو شدید ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں آج روزہ تھا اور روزہ کے بعد افطار نہیں کیا اور نہ افطاری کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔
میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر پہنچے تو اپنی ایک حبشیہ باندی کو بلایا اور فرمایا وہ پلیٹ ہمارے پاس لاؤ۔ باندی پلیٹ ہمارے پاس لائی تو اس میں بچا کھچا کھانا لگا ہوا تھا، میرا خیال ہے جو پہلے کھایا جا چکا تھا، اور اس کے اطراف میں کچھ باقی تھا اور وہ بہت تھوڑا سا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اسے اتار کر کھانے لگا۔ میں کھاتا رہا حتیٰ کہ سیر ہو گیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کے مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔